بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں قارون کی۔ آپ نے قارون کا خزانہ اور یہ اس طرح یعنی کہ وہ بہت زیادہ سنا ہوگا، تو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا احترام بہت ہی ادب و احترام سے کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی پیدا ہوگی۔ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا، کیونکہ اپنے ہی جب یعنی کہ وہ دشمنی پہ اترتے ہیں تو ان کی دشمنی بھی پھر بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزارواں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ مطلب جیسے یعنی کہ اسلام میں یعنی کہ زکوٰۃ اب کیا ہے کہ 2.5%، یعنی کہ 2.5% جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو وہ کہتا کہ میں ہزارواں حصہ زکوٰۃ، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ تو یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو اپنے پاس لینا چاہتے ہیں۔ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس کو، یہ تو خود سے ہی یعنی کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تو قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رعب و دبدبہ والے آدمی تھے اور جلال والے تھے۔ غصہ ایک مرتبہ آ جاتا تو لگ پتہ جاتا۔ یہ آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ اسرائیل آئے تو انہوں نے جب یعنی کہ روح قبض کرنے کے لیے تو تھپڑ لگایا اور آنکھ نکال دی، تو یہ جلالی پیغمبر ہیں۔ تو وہ یعنی کہ اس نے سچ سچ بتا دیا۔ تو آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا، کیونکہ اس کو پتہ تو تھا کہ یہ ہے نبی، اور نبی کی بات جو ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی۔ تو پھر قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، میں آپ کا چچا زاد ہوں، یہ ہے وہ ہے فلاں، اس طرح یعنی کہ جو ہوتا ہے، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ یعنی کہ قارون کا مکان اور جو سونے کا یعنی کہ بنا ہوا تھا وہ بھی، اور اس کا سارا خزانہ بھی، وہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ قارون کا جو خزانہ ہے اس کو قرآن کی زبانی سنیں تو بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جیسے جسم کے اوپر نا ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کے خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن میں ہے، مطلب 1-2 لوگ نہیں، جماعت کا نام ہے۔ جماعت سے مراد مطلب 40 سے زیادہ بندہ ہے۔ بے شک، پھر دوسری آیت میں ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا
اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ جس کو قرآن مجید نے یعنی کہ بیان فرمایا۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا اترا کر مت چل، یعنی کہ تکبر غرور کے ساتھ مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور وہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سمر کر تکبر غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبانی سنیں، اور خدا اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے یعنی کہ تھراتے رہے، یعنی کہ اللہ اکبر، کیا کہ قارون زمین میں دھنس گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اور اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ تو یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس کو فرض لازم جانے اور اپنے اموال کو زکوٰۃ یعنی کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتا رہے، وہ سانپ بن کر اس کے اوپر نہ بیٹھ جائے اور تکبر نہ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ دے سکتا ہے تو وہ پل بھر میں چھین بھی سکتا ہے۔